عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ عائشہ تیرا درجہ ہو کس سے بیان، عائشہ تیرا درجہ ہو کس سے بیان، تجھ کو حق نے بنایا ہے امت کی ماں، تجھ سے پیارے محمد نے فرما دیا، تجھ سے پیارے محمد نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تیرے در کے گدا اولیاء ہیں سبھی، تیرے در کے گدا اولیاء ہیں سبھی، بنت صدیق آرام جانے نبی، بنت صدیق آرام جانے نبی، عائشہ تیری چوکھٹ سے جو دور ہے، سیدہ تیری چوکھٹ سے جو دور ہے، وہ کبھی پنجتن کو پیارا نہیں۔ جب تیری ذات پر ایک نکتہ اٹھا، جب تیری ذات پر ایک نکتہ اٹھا، تیری پاکی پہ قرآن نازل ہوا، تیری پاکی پہ قرآن نازل ہوا، تیری شان طہارت پہ ایک حرف بھی، تیری شان طہارت پہ ایک حرف بھی، خالق مصطفیٰ کو گوارا نہیں۔ خلوتوں جلوتوں ہر گھڑی صبح و شام، خلوتوں جلوتوں ہر گھڑی صبح و شام، ہے ہونٹوں پہ آقا کے یہی تو نام، ہے ہونٹوں پہ آقا کے یہی تو نام، جاگتے بیٹھتے عائشہ عائشہ، جاگتے بیٹھتے عائشہ عائشہ، کب محمد نے تجھ کو پکارا نہیں۔ عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی، تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی، کسی شاخ کی تازہ کلی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ سیدہ عائشہ ام المومنین، امت کی ماں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب بیوی، سب سے کم عمر، سب سے حسین بیوی اور فقیہہ بھی تھیں۔ بہت ساری احادیث آپ سے روایت کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے کثیر تعداد میں احادیث کی راویہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
اور ان کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ تقریباً 47 ایئرز جو ہیں وہ زندہ رہیں، اور صحابہ کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ حضرت عائشہ کے پاس جایا کرتے ہیں۔ اور ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم کسی مسئلے کے بارے میں دریافت کرنے حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے ہوں اور ہمیں اس مسئلے کا جو حل ہے وہ نہ ملا ہو۔ بہت فقیہہ تھیں، بہت زبردست یادداشت تھی آپ کی، اور بہت کم عمری میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آ گئیں، آپ کے زیر تربیت رہیں، اور بہت ینگ ایج میں آپ بیوہ ہوئیں۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، اور والدہ کا نام زینب ام رومان ہے۔ 11 نبوی میں آپ کا نکاح ہوا، اور پہلی ہجری جو تھی، ہجرت کے پہلے سال میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے تقریباً 9 برس گزارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں، ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے نے ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی تصویر دکھائی، اور وہ تصویر جو تھی وہ حضرت عائشہ کی تھی، اور کہا گیا کہ اللہ کریم نے آپ کا ان سے نکاح کیا ہے، اور یہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں یہ آپ کی بیوی ہوں گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے حقیقی دنیا میں نکاح ہوا۔ 500 درہم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا حق مہر جو ہے وہ مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کی جو عمر ہے اس کے بارے میں اختلافات ہیں۔ کچھ جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی 13 برس تھی، کچھ 15، کہیں 17 اور کہیں 19۔ اللہ کریم ہی بہتر جانتے ہیں۔ چھوٹی سی عمر تھی، بیاہ کے آقا کے گھر آ گئی ہیں، گڑیاؤں سے کھیلتی تھیں، اور خود فرماتی ہیں کہ میں گڑیاؤں سے کھیلا کرتی تھی، اور جو میرے محلے کی بچیاں تھیں وہ بھی آ جاتی ہیں اور ہم مل کے کھیلا کرتے، اور جب آقا گھر تشریف لاتے تو وہ بچیاں چھپ جاتی، بھاگ جاتی اپنے گھروں میں، اور میں اپنی گڑیاؤں کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرتی تھی۔ اور پھر آپ کی گڑیاؤں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اڑنے والا گھوڑا بھی تھا کھلونوں میں، آپ اس کے ساتھ بھی کھیلا کرتی۔ بچپنا تھا، اور بے حد حسین تھی، جس کی وجہ سے آپ کو حمیرہ کا لقب دیا گیا، اور آقا کی بے حد جان نثار بیوی، بے حد محبت کرنے والی، اور سارے اپنے لاڈ بھی اٹھواتی، ناز بھی دکھاتی۔ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اما عائشہ جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھ سے روٹھ بھی جایا کرتی تھی، اور مجھے اس کی ناراضگی کا ایسے پتہ چلتا کہ جب وہ میرے ساتھ راضی ہوتی تو جب اللہ کا ذکر کرتی تو کہتی رب محمد، اور جب وہ کہا کرتی تھی رب ابراہیم تو میں سمجھ جاتا کہ یہ مجھ سے خفا ہے۔ اور انہی ناز و انداؤں کے ساتھ وہ آقا کے زندگی میں شب و روز بتا رہی ہیں، اور تمام کے تمام جو فقہی مسائل ہیں وہ آپ کی بہت زبردست یادداشت ہے، آپ کی سب باتیں آپ کو یاد ہوتی، جو واقعات آپ کے سامنے ہوتے، جو باتیں آقا بیان کرتے، بڑی لیڈرشپ ہمیں آپ میں نظر آتی ہے، اور خواتین کی تربیت میں بھی آپ پیش رہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ میں بھی مدینہ شریف کی خواتین آپ کے پاس آیا کرتی تھیں مسائل دریافت کرنے کے لیے، مختلف اپنی باتیں پوچھنے کے لیے، اور آپ کے وصال کے بعد بھی، اور پھر آقا کی جو آپ سے محبت ہے ہم دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے حضرت سودا جو تھیں، تمام بیویاں جو تھیں، انہوں نے اپنے اپنے باریاں تھیں، ہر روز آقا ایک بیوی کے پاس ٹائم سپینڈ کرتے تھے، تو حضرت سودا زیادہ عمر کی تھی تو انہوں نے آقا کا جو دلی میلان تھا وہ دیکھتے ہوئے اپنی باری جو تھی حضرت عائشہ کو دے دی تھی کہ آپ میری باری میں بھی حضرت عائشہ کے پاس چلے جایا کریں۔ اور بہت جو حضرت عائشہ کے والد محترم ہیں سیدنا ابوبکر صدیق، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی آقا کو کتنے محبوب تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن عاص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اچھا مردوں میں؟ تو آپ نے کہا عائشہ کا ماں۔ اور یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کو
اس بات کو بتانے میں بھی کوئی آر نہیں تھا، اور آپ کہا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں بہت بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں آپ کی حیات مبارکہ کی، جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتی ہیں، لیکن ایک واقعہ جو بڑا اہم ہے، جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے بارے میں قرآن نے گواہی دی، قرآن کی آیات اتری، اور وہ آیات رہتی دنیا تک جو ہیں وہ قرآن کا حصہ بن گئی۔ ایک عورت کی پاک دامنی کی گواہی قرآن نے دی، اور اس کا سبب حضرت عائشہ کا صبر اور حضرت عائشہ کا رب پر بھروسہ بنا۔ حضرت عائشہ نے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، وہ بس روتی رہتی تھیں اور کہتی تھیں انما اشکو و بثی و حزنی الی اللہ، کہ جو دعا حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کے لیے مانگی، میں بھی وہی دعا مانگتی ہوں کہ میرا رونا، میرے آنسو سب میرے رب کے لیے ہیں۔ پھر آپ حضرت یوسف ہی کے باپ کی وہ جو دعا تھی اس کو دہرایا کرتی تھی کہ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ واقعہ عفق جو ہے، تھوڑا سا ہم واقعہ عفق کو دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ جایا کرتے تھے غزوات کے اوپر تو قرہ ڈالا کرتے تھے، جس بیوی کا نام نکل آتا وہ سفر میں ساتھ جاتی تھی۔ تو غزوہ بنی مطلق جو تھا اس کا ٹائم ہے اور جنگ کی تیاریاں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرہ ڈالا تو حضرت عائشہ کا نام نکل آیا۔ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت بہت کم عمری تھی، 14-15 سال آپ کی عمر ہے، اور بہت دبلی پتلی سی تھی، اور اونٹ کے اوپر جو آپ کا کجاوا رکھا جاتا ہے، آپ پردے کا حکم آ چکا تھا، آپ پردے میں اس میں بیٹھی اور سفر کیا، اور جب غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو مکہ مدینہ شریف سے تقریباً 1 منزل دور جو ہے وہاں پر پڑاؤ کیا گیا، رات گزاری گئی، اور صبح کو جب لشکر کے چلنے کا ٹائم تھا صبح، تو اس سے پہلے سیدہ جو ہیں ان کو رفع حاجت کے لیے جانا تھا، وہ باہر گئی ہیں، اور آپ جیسے بچیوں کو شوق ہوتا ہے جیولری کا، تو آپ آنے سے پہلے اپنی بہن سے ہار آپ نے لیا تھا، حضرت اسما کا ہار تھا، مستار لیا، اور وہ ہار آپ پہنا ہوا تھا آپ نے۔ جب آپ واپس آئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہار گلے میں نہیں ہے، آپ کو پریشانی ہوئی کہ کہیں وہ رستے میں گر گیا، تو آپ وہ ہار ڈھونڈنے چل پڑی۔ جب آپ ہار ڈھونڈنے گئی ہیں تو پیچھے سے لشکر کے کوچ کا وقت ہو گیا، اور آپ کو ٹائم کا اندازہ نہیں رہا، اور جو لوگ تھے مہار تھے انہوں نے وہ کجاوا اٹھا کے اسی طرح اونٹ پر کس دیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید آپ اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو آپ کا لشکر جو تھا وہ کوچ کر گیا، اور اب واپس آتی ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ کہتی کہ میں پریشان نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو واپس ضرور لوٹ آئیں گے۔ بخاری شریف میں پورا واقعہ جو ہے یہ وہاں پر حضرت عائشہ کی اپنی زبانی درج ہے، اس کے علاوہ ہمیں تفاسیر کی کتابوں میں بھی، سورۃ نور کی تفسیر میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی اور مجھے نیند آ گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا، اور مجھے نیند آ گئی۔ پھر اتنے میں جو ایک صحابی ہیں حضرت صفان بن معطل، ان کی ڈیوٹی تھی کہ جب لشکر کوچ کر جاتا تو ایک بندے کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ وہ جا کے ساری واپس اس جگہ پر چیک کرے کہ کسی کی کوئی قیمتی چیز تو نہیں رہ گئی۔ تو وہ صحابی جو ہے وہ یہ چیک کرنے کے لیے وہاں آتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا حضرت عائشہ کو تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ مجھے پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے، اور انہوں نے مجھے پہچان لیا، اور انہوں نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی، کوئی کلام نہیں کہا، سوائے اس کے کہ اونچی آواز میں انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے بس یہ آواز سنی ہے، اور میں اپنا پردہ کر کے تو انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور میں اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی، اور پھر آپ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اگلا دن یہ لوگ اپنے لشکر تک اگلے دن تک پہنچتے ہیں، یا کہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی دن دوپہر تک یہ لوگ پہنچے ہیں، اور لشکر جو ہے وہ اگلی منزل پر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ تمام لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے حضرت عائشہ کو حضرت صفوان کے ساتھ دیکھا، ان کے اونٹ پر سوار دیکھا،
اور آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور نہ ہی ایمان والوں کے دل میں کچھ ایسا تھا، لیکن اسی گروہ میں، اسی لشکر میں منافقین موجود تھے، اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی موجود تھا۔ اس نے چہمگوئیاں شروع کر دی اور ایک تہمت جو تھی وہ آپ کے کردار پر لگا دی گئی، اور ہوتے ہوتے یہ بات جو تھی تمام مردوں میں پھیل گئی، تمام لوگوں میں پھیل گئی، لیکن حضرت عائشہ کو اس کا نہیں معلوم۔ آپ اپنے گھر میں آ چکی ہیں، گھر میں آپ بیمار ہیں، بیماری کا غلبہ ہے، کمزور ہو چکی ہیں، لیکن آپ محسوس کر رہی ہیں کہ آقا کا التفات پہلے جیسا نہیں ہے۔ آپ پریشان ہیں، اور پھر آپ اس چیز کو اندر ہی اندر جو ہے اس چیز پر گھل رہی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں پہلے بیمار ہوتی تھی، میری تیمارداری کیا کرتے تھے، اب کے بار اس طرح سے تیمارداری نہیں ہو رہی۔ پھر آپ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے تو اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح کا ٹائم تھا اور مستہ کے ساتھ میں قضائے حاجت کے لیے مدینہ سے باہر گئی، تو اس وقت جب ہم واپس آ رہے تھے تو ان کی جو مستہ تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ زاد بہن تھی، تو ان کا پاؤں جو تھا اپنی چادر میں الجھتا ہے، وہ گرنے لگتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ مستہ ہلاک ہو، یعنی بے اختیار ان کے منہ سے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا نکلتی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ وہ تو ایک بدری صحابی ہیں، تو آپ ان کے لیے ایسی بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں تمہیں نہیں پتا اس نے مدینے میں کون سا طوفان برپا کر رکھا ہے۔ آپ پوچھتی ہیں تو وہ بتا دیتی ہیں کہ کیونکہ جو عبداللہ بن ابی نے جو آپ کی اوپر تہمت اڑائی تھی، اس میں مستہ جو تھا وہ پیش تھا اس خبر کو پھیلانے میں، اور یہ سن کر آپ بہت پریشان ہوتی ہیں، آپ کی بیماری آپ پر عود آتی ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں رات بھر جاگتی رہتی اور روتی رہتی، اور صبح بھی آپ کے آنسو نہ رکتے، اور ایسے میں کیا تھا کہ آپ اپنے والدین کے گھر آ جاتی ہیں حضور کی اجازت سے، اور حضور نے بھی حضرت علی اور حضرت اسامہ کو بلا بھیجا، اور حضرت اسامہ نے جو ہے وہ میری برات کا کہا کہ میرے بارے میں انہوں نے کہا، گواہی دی کہ یہ بے قصور ہیں، اور حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے رنجیدہ ہیں، آپ کے لیے کیا کمی ہے، پھر بھی آپ اگر اس بارے میں کچھ تحقیق چاہتے ہیں تو لونڈی کو بلا کر اس سے دریافت فرمائیے۔ پھر لونڈی کو بلایا گیا، لونڈی نے بھی کہا کہ میں نے آج تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ وہ جب آٹا گوندتی تھی تو رکھ دیتی تھی اور بکری آٹے کو کھا جاتی تھی، تو اس کے علاوہ یعنی ایک بچپنا لاپرواہی کہہ لیں، اس کے علاوہ میں نے کبھی ان میں کچھ ایسا نہیں دیکھا۔ اور آقا بھی خاموش ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین کو دیکھا، ان سے عرض کی تو میری ماں نے بھی مجھے یہی سمجھایا کہ دیکھو جب کوئی عورت خوبصورت ہوتی ہے اور شوہر کی کو بھی پیاری ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس طرح کے باتیں کی جاتی ہیں، آپ صبر کریں، کہ وہ چاہتی تھی کہ ان کی ماں ان کے لیے کچھ حضور کی خدمت میں کچھ کہے، لیکن وہ بھی خاموش رہیں، کہتی پھر میں نے اپنے باپ سے کہا، وہ بھی نہ کچھ کہہ سکی، وہ بھی خاموش رہے، اور کہتے کہ میں اتنا روتی تھی کہ ایک دن میں بیٹھی رو رہی تھی کہ میرے والدین میرے پاس آئے اور وہ بھی بیٹھ کر رونے لگے، ایک انصاری عورت ہمیں ملنے آئی، وہ بھی بیٹھ کر رونے لگی، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے، سلام کیا اور بیٹھ گئے، اس سے پہلے کبھی نہیں بیٹھے تھے، ایک مہینہ گزر چکا تھا اور میرے بارے میں کوئی وحی بھی نہیں اتری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ اگر تم پاک دامن ہو تو اللہ تمہاری برات کو ظاہر کر دے گا، اور اگر تم سے کوئی قصور واقعتاً سرزد ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، کیونکہ بندہ اگر اپنے قصور کا اعتراف کر لے اور توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر میرے آنسو یک دم خشک ہو گئے، میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ وہ حضور کی بات کا جواب دے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا تو وہ بھی خاموش رہی، میں اگرچہ نوعمر تھی اس وقت، لیکن میں نے
عرض کی بخدا آپ لوگوں نے ایک بات سنی ہے اور وہ آپ لوگوں کے دلوں میں جم چکی ہے. اگر میں کہوں میں بے گناہ ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے. اور اگر میں ایسی بات کا اعتراف کر لوں جس کو خدا جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ فوراً مان لیں گے. اب میرے لیے اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ میں خاموش ہو گئی اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور اپنے رب سے فریاد کی، رب سے گریہ زاری کی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رب میری برات کا اعلان ضرور فرما دے گا. لیکن مجھے یہ تصور نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن میں آیات آئیں گی، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی انہی کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ وحی کے نزول کے اثرات ظاہر ہونے لگ گئے. سردی کے موسم میں بھی جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ مبارک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے. جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، آپ مسکرا رہے تھے. اور پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اے عائشہ، اللہ نے تمہاری برات فرما دی ہے. اور میری والدہ نے مجھے کہا اے عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا بخدا میں نہیں اٹھوں گی اور نہ کسی کا شکریہ ادا کروں گی، صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات فرمائی. اور سورہ جو سورہ نور ہے اس کی آیات ہم پڑھتے ہیں تو وہ ساری وہ جو آیت نمبر 10 سے لے کے وہ جو آیات ہیں وہ اسی بارے میں نازل ہوئی. اور ان آیت کا ہم اگر ترجمہ دیکھیں آیت نمبر یہ جہاں رکوع ختم ہوتا ہے پہلا ان الذین جاءوا بالافک، یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے اس میں الشیطان الرجیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، تم اسے اپنے لیے برا خیال مت کرو بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے ہر شخص کے لیے اس گروہ میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا ان میں سے اس کے لیے بہت عظیم بہت بڑا عذاب ہوگا. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان. اب اللہ کہہ رہا نا کہ جب یہ خبر اڑی تھی تو اس وقت برا گمان کیوں کیا، اسی وقت اس خبر کو ختم کر دینا چاہیے تھا نیک گمان کر کے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کیا اور اللہ اس بارے میں غضبناک ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کیوں نہیں نیک گمان کیا اور کہہ دیا ہوتا کہ یہ تو کھلا بہتان ہے. اگر وہ سچے تھے تو کیوں نہ پیش کر سکے اس پر 4 گواہ، بس وہ پیش نہیں کر سکے. گواہ تو معلوم ہو گیا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تو پہنچتا تمہیں اس سخن سازی کی وجہ سے سخت عذاب. اور جب ایک دوسرے سے نقل کرتے اس بہتان کو اپنی زبانوں سے کہا کرتے تھے اپنی منہوں سے ایسی بات جس کا تمہیں علم ہی نہ تھا، نیز تم خیال کرتے کہ یہ معمولی بات ہے، حالانکہ یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو تم نے کہہ دیا ہوتا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسی گفتگو کریں ان کے متعلق. اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کہ دوبارہ اس قسم کی بات ہرگز مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو. اور کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے. بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پہلے بے حیائی
ان لوگوں میں جو ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ بہت مہربان رحیم ہے، اور اگر فضل نہ ہوتا تو تم نہ بچ سکتے۔ اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ، وہ پاک ہستی جن کی پاک دامنی کی قرآن نے گواہی دے دی اور وہ گواہی امر ہو گئی رہتی دنیا تک۔ جب جب قرآن پڑھا جائے گا لوگوں کی تربیت ہوتی رہے گی، ہر جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے، مسجدوں میں، ممبروں پر، گھروں میں، ہر جگہ عورتیں پڑھتی ہیں، مرد پڑھتے ہیں، تو سب جگہ ہر مسلمان عورت کی عزت کو محفوظ کر دیا گیا کہ کبھی بھی کوئی کسی عورت پر تہمت، کسی پاک دامن عورت پر کوئی تہمت نہیں لگا سکتا، کیونکہ اللہ کو یہ بات قطعی طور پر اس چیز کو اللہ نے بہت سختی کے ساتھ اس چیز کو بیان کر دیا، اور امت کی مائیں، تمام امت کی مائیں جو ہیں وہ امت کے لیے محترم قرار دے دی گئیں، اور ایسی باتوں کا جہاں پر ایسی باتیں ہوں، ہمیں ہمارے لیے اس میں یہ حکم ہے کہ جہاں پر ایسی بات ہو اور کوئی گواہ نہ ہو تو ایسی بات کے اوپر کیا ہے کہ اس کو ادھر ہی اس کو ختم کر دیا جائے، گمان کو ہمیشہ اچھا رکھا جائے، اپنا گمان جو ہے وہ نیک رکھا جائے، اور یوں پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کہنا چاہیے، انہوں نے اللہ کے آگے فریاد کی اور اللہ نے ان کی فریاد کو سنا، اور پھر رب نے گواہی دی اور رب کی گواہی قرآن کا حصہ بن گئی، اور حضرت عائشہ جو ہیں ان کا جو مقام ہے وہ اس گواہی سے، قرآن کی ان آیات سے جس بلندی پہ چلا گیا، وہ رہتی دنیا تک وہ بلندی جو ہے ہم تمام امت کی افراد کے لیے وہ بلندی جو ہے ہم سب کے لیے نہایت قابل تکریم ہے، قابل عزت ہے، قابل تحسین ہے، اور اسی تحسین کو، اسی ان کی محبت کو اور ان کے مقام و مرتبے کے لیے ہم نے آج کی محفل کا اہتمام کیا کہ ہم چند لمحے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں گزاریں، ان کی ہم باتیں کریں اور ان کی باتوں سے ہم سبق سیکھیں کہ کبھی کسی پاک دامن عورت کے بارے میں جہاں بھی ایسی بات ہو، ہمیں نہیں پتا، ہمیں اس میں ہٹ جانا چاہیے، اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کا خوف ہمیشہ ہمارے دلوں پر غالب رہنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب مظلوم پر تہمت لگے تو پھر بھروسہ بھی اللہ پر ہی کرنا چاہیے، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور جو دو دعائیں انہوں نے مانگی وہ دو دعائیں بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور دوسری انما اشکو و بثی و حزنی اللہ، یہ دونوں دعائیں ہمیں یاد رہنی چاہیے، قرآنی دعائیں ہیں، پیغمبروں نے مانگی تھی یہ دعائیں، تو یہ دو دعائیں جو ہیں یہ رب کی مدد کو لے کے آتی ہیں، رب کی رحمت کو لے کے آتی ہیں، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں چند اشعار جو ہے وہ پڑھوں گی، پھر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گی، اور اس کے بعد کوئی بہن جو بھی ہمارے پاس نعت خواہ بہنیں ہیں، اگر کوئی بہن کوئی نعت سنانا چاہے تو وہ ہمیں کوئی، اگر منقبت نہیں آتی تو کوئی نعت کے اشعار ہمیں سنا دے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہدیہ بی بی کے لیے ہم نے پڑھا ہے ہم ان کی خدمت میں پیش کریں گے اور دعا کر لیں گے، تاکہ وقت پر ہم اپنا پروگرام ختم کر چکے ہیں۔ اشعار عرض ہے: بنت صدیق آرام جاں بنی، بنت صدیق آرام جاں بنی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بہن کلام سنانا چاہے تو ضرور سنائیں۔ گلستان نبی کی کلی عائشہ، بدر کامل کی ہے چاندنی عائشہ، گلستان نبی کی کلی عائشہ، بدر کامل کی ہے چاندنی عائشہ،
طیبہ طاہرہ زاہدہ عائشہ، آپ کی امت کی ماں عائشہ۔ رب نے تجھ کو کہا طیبہ طاہرہ، کتنی اونچی ہے رفعت تیری عائشہ۔ رب نے تجھ کو کہا طیبہ طاہرہ، کتنی اونچی ہے رفعت تیری عائشہ۔ چھا گئی ساری دنیا پہ افسردگی، چھا گئی ساری دنیا پہ افسردگی، تو کبھی بھی اگر رو پڑی عائشہ۔ گلستان نبی کی کلی عائشہ، بدر کامل کی ہے چاندنی عائشہ۔ عرش اعظم سے برتر ہے حجرہ تیرا، ہے وہ جنت کی منظر کشی عائشہ۔ عرش اعظم سے برتر ہے حجرہ تیرا، ہے وہ جنت کی منظر کشی عائشہ۔ پیارے آقا کی پاکیزہ ازواج میں، پیارے آقا کی پاکیزہ ازواج میں، سب سے مقبول اور لاڈلی عائشہ۔ گلستان نبی کی کلی عائشہ، بدر کامل کی ہے چاندنی عائشہ۔ زاہدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ، عائشہ عائشہ میری ماں عائشہ۔ تیری عظمت ہے مثل حرم امی جاں، مشک و عنبر کی نازک پری عائشہ۔ تیری عظمت ہے مثل حرم امی جاں، مشک و عنبر کی نازک پری عائشہ۔ آسماں جھک گیا یہ زمیں تھم گئی، آسماں جھک گیا یہ زمیں تھم گئی، رب نے تیری گواہی جو دی عائشہ۔ گلستان نبی کی کلی عائشہ، بدر کامل کی ہے چاندنی عائشہ۔ تیرے رستے کا جب سے کیا انتخاب، تیرے رستے کا جب سے کیا انتخاب، زین کی ہر بلا ٹل گئی عائشہ۔ گلستان نبی کی کلی عائشہ، بدر کامل کی ہے چاندنی عائشہ۔ زاہدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ، ہم سب کی امت کی ماں عائشہ۔ عائشہ عائشہ اماں عائشہ، تو ہے سب کی جاں اے ماں عائشہ۔ کس طرح ہو بیان رفعت عائشہ، کس طرح ہو بیان رفعت عائشہ، جب ہے قرآن میں مدحت عائشہ، جب ہے قرآن میں مدحت عائشہ۔ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ، طیبہ
مرحبا مرحبا عظمت عائشہ، مرحبا مرحبا عظمت عائشہ، عالمہ فاضلہ مفتیہ آپ ہیں، عالمہ فاضلہ مفتیہ آپ ہیں عیاں چار سو حکمت عائشہ، ہے عیاں چار سو حکمت عائشہ، عابدہ ساجدہ حافظہ آپ ہیں، عابدہ ساجدہ حافظہ آپ ہیں، مجھ سے کیا ہو بیاں عزت عائشہ، مجھ سے کیا ہو بیاں عزت عائشہ، درس لیتے تھے اصحاب بھی آپ سے، درس لیتے تھے اصحاب بھی آپ سے، لوٹتے تھے بہت برکتیں عائشہ، لوٹتے تھے بہت برکتیں عائشہ، محسنہ آپ ہے اہل اسلام کی، محسنہ آپ ہے اہل اسلام کی، دیکھ لو سیرت عائشہ، دیکھ لو سیرت عائشہ، حجرۂ عائشہ مرکز مصطفیٰ، حجرۂ عائشہ مرکز مصطفیٰ، واہ کیا خوب ہے شوکت عائشہ، واہ کیا خوب ہے شوکت عائشہ، فاطمہ اس سے راضی رہیں گی سدا، جس کو تسلیم ہے عصمت عائشہ، اس کا بگڑا نصیبہ سنورتا گیا، اس کا بگڑا نصیبہ سنورتا گیا، مل گئی جس کو بھی رحمت عائشہ، مل گئی جس کو بھی رحمت عائشہ، مرحبا مرحبا عظمت عائشہ، مرحبا مرحبا عظمت عائشہ،